آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل میں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ زید جو ہوتا ہے اپنی بہن کشمالہ کو کہتا ہے، کشمالہ تمہیں ان سب باتوں کا پتہ ہے نا جو میرے ساتھ بیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کشمالہ چپ رہتی ہے۔ پہلے زید کہتا ہے بولو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بابا نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے نا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کشمالہ کہتی مجھے پتہ ہے زید، لیکن وہ لڑکی ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زید کہتا ہے کشمالہ بات یہاں اسٹینڈرڈ کی نہیں، بات پیار اور محبت کی ہے، تم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کشمالہ کہتی کہ میں ان باتوں کو سمجھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تم ہو کہ تم بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ مبشرہ کا والد جو ہوتا ہے نا بڑے پرسکون انداز سے بیٹھا ہوتا ہے، کشمالہ کا خاوند اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مبشرہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس کا خاوند جو ہوتا ہے نا کشمالہ کا، وہ لینے آئے ہوتے ہیں مبشرہ کو، ٹھیک ہے۔ زید بھی ساتھ ہوتا ہے۔ زید آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بس اب اس کی مجبوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آنا پڑ گیا ہے۔ مبشرہ جو ہوتی ہے بڑے پرسکون انداز سے کھڑی ہوتی ہے، اس کو غصہ بھی ہوتا ہے کہ زید اس وقت شادی کے فنکشن میں مجھے چھوڑ کے کیوں گیا ہے۔ زید کہتا ہے کہ بابا نے میرے ساتھ یہ جو فراڈ کیا ہے نا، میں زندگی بھر ان کو معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ کشمالہ کہتی ابھی وقت یہ جو ہے یہ سب ان سب باتوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بات ہو رہی ہے نا سب یہ وقت ان باتوں کا ہے، تو کائنڈلی ان باتوں پہ غور کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان سب باتوں پہ غور تو کر رہا ہوں۔ سبھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ زید جو ہوتا ہے کہتا ہے کدھر ہے مبشرہ، اس کو بلاؤ، ٹھیک ہے، جلد سے ہم نے جانا ہے، ہمیں گھر پہ بہت ضروری کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ اچھا جی تمہیں وہ کام ہے ضروری، تو کوئی بات نہیں۔ کشمالہ کہتی ہیں انکل آپ سنائیں۔ اب زید جو ہوتا ہے بڑے غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے بابا کو تو میں گھر جا کے دیکھوں گا، ان کی طبیعت صاف کروں گا کہ انہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں، یا مجھے اسی طرح یہ ذلیل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کشمالہ کہتی کہ بھائی چپ بھی کر جاؤ، اب تم کیا مسئلہ ہے تمہیں۔ مبشرہ کا والد جو ہوتا ہے مبشرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی جلدی کرو، زید وہاں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہے کافی دیر سے۔ مبشرہ آگے سے کہتی کرنے دو اسے انتظار، اس کو تو عادت ہے انتظار کرنے کی، اب میں کیا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے بیٹی اس طرح نہیں کہتے، ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا ان کو جو ہے وہ بڑے پرسکون انداز سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ کہ کس طرح اس نے ہینڈل کیا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتہ نہیں ہے یا تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مبشرہ کہتی بابا مجھے سارا علم ہے، مجھے تو وہ بات بھی یاد ہے جب اس نے مجھے آدھ راستے میں چھوڑ کے دفع ہو گیا تھا یہاں سے، اسے وہ بات نہیں یاد، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا کوئی ایسی بات نہیں، پریشان مت ہو، ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے نا یہ کبھی نہ کبھی بھولنی پڑے گی۔ اب کشمالہ جو ہوتی ہے تو زید جو ہوتا ہے اپنی بہن سے کافی باتیں کرتا ہے، اس کی بہن کہتی کوئی ایسی بات نہیں، اب ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں تو لے کر ہی جائیں گے۔ مبشرہ کہتی کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میرا والد جو ہے نا وہ آ کے لے کے جائے گا مجھے، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ اسے بھیجے، اسے چاہیے کہ وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے، پھر میں اسے اجازت دے دوں گی اس کے ساتھ جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جانے کے لیے تو مبشرہ اسی وجہ سے پریشان ہے، اسی لیے وہ جو ہے نا اپنا کرتی ہے، تو اسی لیے وہ جو زید سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں جو زید ہے نا اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں کہ آخر میں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید جو ہوتا ہے مبشرہ کی بات کو اتنی فوقیت نہیں دیتا، وہ بس عائرہ سے پیار کرتا ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ مبشرہ چپ چاپ کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اب بات کروں پورے انداز سے، ٹھیک ہے۔ مبشرہ کا والد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹی وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، چلو جاتی کیوں نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی کہ بابا جان میں نہیں جا سکتی، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد جو ہوتا ہے مبشرہ کو کنوینس کرتا ہے، کہتی بیٹا جانا، کہتا بیٹا جانا تو پڑے گا، جانا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلے مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے جس طرح تم کرنے کی کوشش کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سبھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ کشمالہ کا بھائی جو ہوتا ہے نا زید، ٹھیک ہے، وہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ کہاں ہے مبشرہ، آ کیوں نہیں رہی۔ کشمالہ کا خاوند بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا ایک مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ آخر لڑکیوں کو تیار ہونے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے۔ تو زید کا گھر جو ہوتا ہے کافی خوبصورت ہوتا ہے، پارک وغیرہ بڑے آسان انداز سے بنائے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے گھر جو ہوتے ہیں نا بڑے پیارے اور حسین سے گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں مبشرہ رہ رہی ہوتی ہے، لیکن مبشرہ کو جو ہے نا اس قسم کا گھر جو ہوتا ہے پسند ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حالانکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنے بڑے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہوتی۔
زید جو ہوتا ہے مبشرہ کو ساتھ بٹھاتا ہے اور گاڑی میں اور لے کر نکل پڑتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے آگے اپنے کام وغیرہ بھی تو کرنے ہیں نا، ان کام کو مینیج بھی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ مبشرہ کو اپنے ساتھ لیتا ہے، لے کر وہاں سے چلنے کی کرتا ہے کہ اب میں جلد سے جلد جو ہے نا یہاں سے نکلوں اور اپنے کام وغیرہ جو ہے نا ان کو مینیج کروں یا دیکھوں جا کے۔ مبشرہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو زید اس کو کہتا ہے یو مے لیو آؤٹ، یہاں سے اترو، ٹھیک ہے، گاڑی سے اترو۔ مبشرہ کہتی میں نہیں اتروں گی، مجھے اندر لے کے چلو، اندر میں اتر جاؤں گی گاڑی سے، ٹھیک ہے۔ زید کہتا ہے کہ اترنا ہے یا میں تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ آؤں، میں نے کہیں کام جانا ہے اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں اترو۔ مبشرہ بڑے غصے سے اترتی ہے اور جا کر گھر بیٹھ جاتی ہے۔ زید کا والد آتا اور کہتا ہے کہ بیٹی تم پریشان کیوں؟ مبشرہ کہتی ہے انکل اسے سمجھا لیں، اگر اس نے اسی طرح مجھے ذلیل کرنا ہے تو پھر اگر اس میں ایگو ہے تو اس میں مجھ سے زیادہ ایگو ہے، ٹھیک ہے۔ زید کا والد کہتا ہے کہ بیٹی تم پریشان مت ہو، میں اس کا علاج کر لیتا ہوں، اس کا حل نکال لیتا ہوں کوئی نہ کوئی۔ کہتی ہے انکل آپ سے حل نہیں نکلے گا، اس کا حل مجھے خود ہی نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو زید کا والد کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو لگام ڈالنے کی بڑی اچھے طریقے سے آتی ہے اور تم ٹینشن مت لو، میں اسے جلد لگام ڈال لوں گا۔ مبشرہ کہتی ہیں جی ہاں انکل جلد سے جلد ڈال لیجئے گا، ورنہ پھر جو میں لگام ڈالوں گی نا وہ اس کے حد اور احاطہ تحویل سے باہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں بیٹا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مبشرہ اب جو ہوتی ہے بڑے آسان انداز سے جو ہوتی ہے نا بات کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زید اب کسی کی بات نہیں سنتا، زید کو سب سے زیادہ اپنے والد کے اوپر غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے والد نے جان بوجھ کر یہ شادی کروائی ہوتی ہے، حالانکہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زید جو ہوتا ہے نا وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا کسی بھی صورت۔ اب دوسری طرف زید فون کرتا ہے عائرہ کو اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہارے آفس کے باہر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عائرہ کہتی ہوں میں تم سے نہیں مل سکتی، تم اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پہلے تو مجھے اتنا ذلیل کروایا، اب اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عائرہ اپنے آفس میں بیٹھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میں پہلے اتنی ذلیل ہو چکی ہوں اور اوپر سے یہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ تو بیچاری سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس طرح کے حالات و واقعات جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، تمہیں کسی بھی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عائرہ کہتی میں پریشان ہوں، اگر میں پریشان نہ ہوں تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات عائرہ پہلے محبت کرتی تھی، جب اس کے بھائی کو طعنے تشنیع سننے کو ملے اور ساری باتیں سننے کو ملی تو پھر اس وجہ سے عائرہ نے اس کو پیچھا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ عائرہ بیچاری اپنے آفس میں کھڑی رہتی ہے، اس کی وجہ سے زید باہر سے نہیں جاتا۔ زید کہتا میں ادھر ہی ہوں، میں نہیں جاؤں گا تم سے ملے بغیر۔ عائرہ کہتی ٹھیک ہے پھر ادھر ہی کھڑے رہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ عائرہ کافی اس کو باتیں سناتی ہیں لیکن زید کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہوتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں تم سے مل کے جاؤں تو بس مل کے ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، مجھے تمہاری کسی بھی بات کی کوئی فکر نہیں اور نہ میں تمہاری کسی بات کی کوئی پرواہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے کام جو ہے نا اس کو ختم کر لو اور جو ہے نا اپنا جو بھی ہے اسے اپنا جو کچھ بھی کرنا ہے تو تم کر سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ زید عائرہ جو ہوتی ہے وہ زید کی طرف دیکھتی ہے، زید بیچارہ ابھی باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں نا اسی کی وجہ سے ہوں، اب میں اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا اور نہ میں جو ہے نا اس کو کسی بھی طریقے سے اپنا جو مینیجیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نہ میں وہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی صورت عائرہ جو ہوتی ہے اس کو اگر ملے گی تب بھی بے عزت، اگر نہ بھی ملے گی تب بھی بے عزت، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج اور ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ جو بھی معاملات ہیں نا ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جا سکے اور ان کو مینیج کیا جا سکے۔ تو اس کا بھائی جو ہوتا ہے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ زید تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ، لوگ دیکھیں گے ہمیں بے عزت کریں گے، ہم بدنام ہو جائیں گے اس علاقے میں۔ وہ کہتا ہے انکل آپ پریشان مت ہوں، زید کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کانپے پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو زید کا والد جو ہوتا ہے میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے، کمپنی کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. عائرہ زید کے والد کو فون کرتی ہے کیونکہ عائرہ کے بھائی عامر کو کسی نے اغوا کر لیا ہوتا ہے. تو اغوا کروانے والا جو ہوتا ہے نا وہ زید کا والد ہوتا ہے تاکہ جو جتنے بھی معاملات عائرہ کی وجہ سے خراب ہیں نا وہ سارے سلجھ جائیں. تو زید کا والد فون اٹینڈ کرتا ہے اور اس کی کافی انسلٹ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کیا پتہ کہ کدھر ہے کدھر نہیں، ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا بھائی جانے. یعنی صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. حالانکہ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نا زید کے والد کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. عائرہ کہتی چپ چاپ میرے بھائی کو لٹا دو ورنہ میں تمہیں ساری زندگی جینے کے لائق نہیں چھوڑوں گی. زید کا والد اس بات کو ہلکے میں لے لیتا ہے. زید کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ لیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسے ابھی تک اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. زید کا والد بڑی خوش فہمی میں بیٹھا رہتا ہے. دوسری طرف جو ہوتی ہے نا
مبشرہ کشمالہ کو کہتی ہے کہ اپنے بھائی سے پوچھ لو کہ ولیمے کا ڈریس لے آؤں یا نہیں، ٹھیک ہے، وہ میری تو بات نہیں سنتا، زید کا والد کہتا سن لے گا۔